یزید کون تھا؟ یزید کے 3 سب سے بڑے جرم کیا تھے؟ آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اور حضرت امام حسین کو قتل کرنے کے بعد یزید کا کیا ہوا تھا؟ یزید کی موت کے بارے میں تاریخ کیا کہتی ہے؟ موت کے وقت یزید کے بیٹے نے اس کی سلطنت لینے سے کیوں انکار کیا تھا؟ یزید کی قبر کہاں موجود ہے؟ یہی آج کی ہماری اس ویڈیو کا ٹاپک ہوگا۔ آج ہم آپ کو تاریخ کے سب سے لعنتی اور گھٹیا انسان یزید کے ظلم اور اس کی عبرت ناک موت کی مکمل داستان سنائیں گے۔ یزید بنو امیہ خاندان کا دوسرا خلیفہ تھا۔ حضرت امیر معاویہ کے بعد یزید نے حکومت سنبھالی۔ یزید کے بدترین واقعات میں سب سے خطرناک کربلا کا واقعہ ہے، جس کی وجہ سے وہ رہتی دنیا تک لعنتی اور گالی کا دوسرا نام بن گیا۔ یزید کا پہلا سب سے بڑا ظلم واقعہ کربلا تھا، اور اسی کے دور حکومت میں اس کے حکم پر کربلا کے میدان میں حضرت امام حسین اور ان کے 72 ساتھیوں کو شہید کیا گیا۔ یزید کا دوسرا سب سے بڑا ظلم خانہ کعبہ میں حملہ کرنا تھا۔ یزید نے بیت اللہ شریف پر پتھر برسائے اور غلاف کعبہ میں آگ لگوا دی۔ یزید کا تیسرا سب سے بڑا ظلم مسجد نبوی کے تقدس کو پامال کرنا تھا۔ مسجد نبوی میں گھوڑوں کو باندھا گیا اور مدینہ منورہ کی لڑکیوں کے ساتھ زنا کیا گیا اور ہزاروں صحابہ کو شہید کیا گیا۔ یزید کا ظلم اس قدر بڑھ گیا تھا کہ اس نے مسجد نبوی میں 3 دن تک گھوڑے باندھے اور مسجد نبوی کے اندر گھوڑوں کی گندگی 3 دن تک ڈال رکھی۔ یزید کی موت ایک عبرت کا نشان ہے۔ واقعہ کربلا کے کچھ ہی دنوں کے بعد یزید کی موت کا بھی وقت آ گیا تھا۔ 10 محرم الحرام 61 ہجری کو کربلا میں امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا خون بہا کر یزید پلید نے حکومت حاصل کی تھی۔ وہ حکومت بھی زیادہ دن تک نہ رہی اور 3 سال 7 مہینے بعد ہی 5 ربیع الاول 64 ہجری میں 39 سال کی عمر میں یزید کی موت ہو گئی۔ یزید کی موت کیسے ہوئی؟ اس کی 2 وجہ بتائی جاتی ہے۔ ایک وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ یزید شرابی تھا، یہ بہت شراب پیتا تھا، جس کی وجہ سے وہ ایک بیماری میں مبتلا ہو گیا اور پیٹ کے درد اور آنتوں کے سکڑنے کی تکلیف سے تڑپتا رہتا تھا۔ یعنی جس طرح مچھلی پانی کے لیے تڑپتی ہے، یزید بھی اسی طرح تڑپتا رہتا۔ موت سے کچھ دن پہلے یزید کی آنتیں سڑ گئیں اور اس میں کیڑے پڑ گئے۔ وہاں کے حکیم پریشان ہونے لگے تھے کہ یہ کیسی بدترین بیماری ہے کہ تمہارا پیٹ اندر سے ختم ہو رہا ہے اور جل رہا ہے۔ یزید تکلیف کی شدت سے چیختا تھا۔ پانی کا قطرہ حلق سے نیچے اترنے کے بعد کانٹے کی طرح چبھنے لگتا تھا۔ اس تکلیف سے وہ اپنا سر پیٹتا رہتا تھا۔ اس کے محل کے لوگ یزید کو اس حالت میں دیکھ کر یہی کہتے تھے کہ یہ عذاب حسین ابن علی کو پیاسا رکھنے کی بدولت ہے۔ یزید کو جب اپنی موت کا اندیشہ ہونے لگا تو اس نے اپنے بیٹے معاویہ بن یزید کو مرض بستر پر بلایا اور سلطنت کے بارے میں کچھ کہنا ہی چاہتا تھا کہ بے ساختہ بیٹے کے منہ سے چیخ نکلی اور باپ کی پیشکش کو ٹھکرا دیا اور کہنے لگا، جس تاج و تخت پر آل رسول کے خون کے دھبے ہوں میں اسے ہرگز قبول نہیں کر سکتا۔ خدا اس منحوس سلطنت کی وراثت سے مجھے ہمیشہ محروم رکھے جس کی بنیاد نواسۂ رسول کے خون پر رکھی گئی ہے۔ یزید اپنے بیٹے کے منہ سے یہ الفاظ سن کر تڑپ گیا اور رنج و غم میں ڈوبا رہا۔ معاویہ اگرچہ یزید پلید کا بیٹا تھا مگر نیک دل تھا اور باپ کے برے کاموں سے نفرت کرتا تھا۔ موت سے کچھ دن پہلے یزید کی آنتیں سڑ گئیں اور اس میں کیڑے پڑ گئے۔ یزید سے اتنی گندی بدبو آتی تھی کہ کوئی بھی اس کے پاس نہیں جاتا تھا۔ یزید کو بہت قیمتی اور کئی قسم کے عطر بھی لگائے جاتے تھے، پھر بھی اس کی بدبو نہیں جاتی تھی۔ اگر کوئی حکیم بھی اس کے پاس آتا تو وہ بھی اپنی ناک اور منہ باندھ کر آتا۔ یزید کا پیٹ کیڑوں کا غذا بنتا جا رہا تھا، تکلیف کی شدت سے چیختا تھا۔ پانی کا قطرہ حلق سے نیچے اترنے کے بعد کانٹوں کی طرح چبھنے لگتا تھا۔ عجیب قہر الہی کی مار تھی، پانی کے بغیر بھی تڑپتا تھا اور پانی پا کر بھی چیختا تھا۔ آخر میں اسی درد کی شدت سے تڑپ تڑپ کر اس کی جان نکل گئی۔ اس کی لاش میں ایسی بھیانک بدبو آنے لگی تھی کہ اس کے قریب جانا مشکل ہو گیا تھا۔ جیسے تیسے اس کی لاش کو سپرد خاک کیا گیا۔ یزید کی موت کی دوسری وجہ یہ بھی بتائی جاتی ہے کہ یزید کو شیروں کے شکار کا بہت شوق تھا۔ ایک مرتبہ یزید جب شکار کرنے کے لیے جنگل گیا تب اس کی نظر ایک عیسائی لڑکی کے اوپر پڑ گئی۔ وہ لڑکی بہت خوبصورت تھی۔ یزید اس لڑکی کا عاشق ہو گیا۔ یزید دوسرے دن بھی وہاں گیا اور تیسرے دن بھی وہیں گیا۔ اس طرح اس نے اس کے مقام تک رسائی حاصل کر لی۔ یزید نے اس عیسائی لڑکی سے کہا، میں امیر شام ہوں، اس وقت میری ہی حکومت چل رہی ہے۔ عیسائی لڑکی نے سنا تھا کہ اس وقت جس کی حکومت چل رہی ہے اسی نے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا خون کروا دیا تھا۔ لڑکی سمجھ گئی، اس نے کہا ٹھیک ہے۔ پھر لڑکی نے یزید سے کہا، تم ہی ہو جسے امیر شام کہا جاتا ہے؟ تو یزید نے کہا ہاں۔
پھر اس لڑکی نے یزید سے پوچھا، تمہارا ہی نام یزید ابن معاویہ ہے؟ یزید نے کہا ہاں۔ لڑکی نے کہا ٹھیک ہے، تم اپنے ساتھ مجھے محل لے کر چلو، میں چلنے کو تیار ہوں۔ لڑکی نے یزید سے کہا لیکن ایک شرط ہے کہ تم مجھے کل لینے آؤ، میں چلنے کی تیاری کر لیتی ہوں۔ یزید دوسرے دن شکار کرنے کے لیے روانہ ہو جاتا ہے اور وہ لڑکی بھی آ جاتی ہے۔ یزید لڑکی سے ملاقات کرتا ہے۔ لڑکی اپنے پاس ایک خنجر چھپا لیتی ہے اور یزید کے پیچھے گھوڑے پر بیٹھ جاتی ہے۔ جب یزید بات کرتے ہوئے آگے بڑھا تو لڑکی نے بڑی ہی پھرتی سے خنجر نکالا اور خنجر نکالنے کے بعد یزید کے پیٹھ میں خنجر مار دیا۔ خنجر کا لگنا تھا کہ یزید گھوڑے سے نیچے گر گیا۔ پھر اس لڑکی نے دوبارہ پھرتی سے یزید کے خنجر مارا۔ یزید سنبھل نہ سکا اور اس لڑکی نے یزید کے اوپر کئی سارے وار کر کے یزید کو وہیں پر کاٹ کر رکھ دیا اور وہ لڑکی وہاں سے چلی گئی۔ یزید کی لاش کئی دنوں تک وہاں پڑی رہی۔ یزید کے ساتھی کافی دنوں کے بعد جب تلاشتے ہوئے گئے تو اسی راستے پر دیکھا کہ یزید کا جسم وہیں کٹا ہوا پڑا ہے۔ یزید کے ساتھی اس کی سڑی ہوئی لاش کو اٹھا کر لائے اور ایک گڈھا کھود کر اس کو وہیں پر دفن کر دیا۔ اور آج بھی جہاں یزید کی قبر بتائی جاتی ہے وہاں شیشہ گلانے کی فیکٹری بنا دی گئی ہے اور اس کی قبر کا کچھ بھی پتہ نہیں۔ اللہ کا کتنا بڑا عذاب یزید کے اوپر ہو رہا ہے کہ یزید کے قبر کا نام و نشان تک نہ رہا۔ اور امام حسین کے روضے کو دیکھیے کس طرح چمک رہا ہے۔ امام حسین کا روضہ کل بھی چمک رہا تھا، آج بھی چمک رہا ہے اور انشاءاللہ قیامت تک چمکتا رہے گا۔ دوستو آج کی ہماری اس ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے۔ امید کرتے ہیں دوستو آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ایسے ہی ویڈیوز پانے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ دوستو ملتے ہیں ایک اور نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، جب تک کے لیے اپنا اور گرد و نواح کے تمام ساتھیوں کا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔